بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. یہ باب مناولہ کے بیان میں اور اہل علم کا دوسرے اہل علم کی طرف کتابت کے ذریعے سے مکاتبت کا بیان. المناولہ ناولہ یناول مناولتا باب مفاعلت سے. یہ اصل میں بنا ہے نال ینال نیلا، اس کے معنی پانا. اسی کو باب مفاعلہ میں لے گئے تو مناولہ ناول یناول مناولتا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ہاتھ اجازت دینا اور لینا، ہاتھ ہاتھ اجازت دینا. حضرات محدثین نے اس کی دو قسمیں بیان کی. ایک ہے المقرون بالاجازہ، کہ شیخ طالب علم کو کتاب دے اور پھر اس سے کہے ھذا سماعی من فلانی، کہ یہ کتاب ہے، اس سے آپ میری سند کے ساتھ آگے بیان کر سکتے ہو. میں نے فلاں فلاں سے سنا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں چل رہا ہے. کبھی مصنف اپنی تصنیف کردہ کتاب دیتا ہے اور کہتا ہے ھذا تصنیفی وَأَجَزْتُ لَكَ رِوَایَتَهُ عَنِّی، یہ میری تصنیف ہے اور آپ کو میری طرف سے اس کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اہل عرب کے یہاں پر آج بھی یہ چیزیں عام ہیں. ہر کتاب کی سند کو وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ سب نہیں. ہمارے یہاں پر صرف حدیث کے باب میں چلتا ہے. وہ لوگ فقہ کی، اصول فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، تصوف کی، ذکر و اذکار کی تمام کتابوں کے اندر میں سند کے ساتھ پڑھنے کی کیا ہے قائل ہے. جیسے ابھی ہمارے آخری سفر میں مدینہ منورہ میں تھا تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم اور مسجد نبوی کے امام شیخ صالح آل طالب، شیخ حامد اکرم البخاری، شیخ احمد العاشور، شیخ عامر بہجت اور مدینہ کے جو ہمارے مشائخ دوست احباب ہیں، تو وہ سب کہا کہ اپنے شیخ کے پاس کوئی کتاب پڑھیں. شیخ کی سند بڑی عالی ہے، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور ان کے والد کے انتقال کو 40-45 سال ہو گئے. تو پھر ان کے پاس گئے ہم اور امام جزری کی حسن حسین پڑھ کر حضرت کے سامنے ہم لوگوں نے سنائی اور حضرت نے اس کی اجازت دی اپنے والد کی سند کے ساتھ. تو اسی کو بیان کرتے ہیں کہ یا تو کوئی کتاب کی آدمی ایسے اجازت دے یا اپنی کسی تصنیف کی اجازت دے. اس کو سما کے قائم مقام مانا گیا ہے امام مالک، امام زہری وغیرہ کے نزدیک. اور اس آدمی کا اسی سے حدثنا اور اخبرانہ کہہ کر روایت کرنا صحیح ہوتا ہے، اس لیے کہ بمنزل سماع کے. البتہ سماع میں اس کا درجہ کم ہوگا. مناولہ کی دوسری قسم
المناولہ المجردہ عن الاجازہ، اجازت کے بغیر مناولہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف سبق میں، حدیث کے کسی درس میں بیٹھ کر اس نے سن لیا، اور استاد یہ نہ کہے کہ اجزت لک الروایت عنی، صرف سن لیا ختم ہو گئی بات، نہ آپ نے ان سے استجازہ کیا، اجازت طلب کی، اور نہ انہوں نے اجازت دی، تو اس کو مناولہ مجردہ عن الاجازہ کہتے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق اس طرح سے روایت کرنا جائز نہیں محدثین کے یہاں پر۔ آپ کو استجازہ اگر شیخ نے نہیں دیا تو آپ کو خود مانگنا چاہیے تھا، اور اگر وہ دے دیتے تو اچھی بات تھی، لیکن آپ نے بھی نہیں مانگا، انہوں نے بھی نہیں دیا، تو اب آپ کیسے اس کو یہ کر سکتے ہیں؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی درس میں سماع کیا میں نے، لیکن اس سے علاوہ اور آگے کچھ آپ کر سکتے نہیں۔ یہاں پر امام بخاری کی مراد قسم اول ہے اس باب کو قائم کر کر، یعنی المناولہ المقرونہ بالاجازہ۔ تو فرماتے ہیں باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اہل العلم، اس کا عطف المناولہ پر ہی کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی اجازہ کی ایک دوسری قسم کی طرف، تیسری قسم کی طرف اشارہ ہے۔ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، اس کو مکاتبہ کہتے ہیں۔ حضرات محدثین کی اصطلاح میں الاجازہ بالمکاتبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی پہلی کی طرح مناولہ کی طرح دو قسمیں، المقرونہ بالاجازہ، المکاتبہ المقرونہ بالاجازہ، اور المکاتبہ المجردہ عن الاجازہ۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی اس کتاب سے جب وہ بیان کرے تو حدثنا اور اخبرنا کے صیغے کو استعمال کر سکتا ہے۔ بعض محدثین نے مکاتبہ میں دونوں صورت کے اندر میں جواز کو فراہم کیا ہے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، مقرونہ بالاجازہ ہے تو پھر وہ سماع کے درجے میں، مقرونہ بالاجازہ اگر نہیں ہے مکاتبہ تو پھر وہ سماع کے درجے میں نہیں ہے۔ اس باب کو قائم کر کر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ وقال انس، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے یہاں پر، مگر اسی کو آپ نے موصولا فضائل القرآن کے اندر میں اس سند کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر صرف حضرت انس کے حوالے سے ڈائریکٹ آپ اس کو تعلیقاً کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ نسخ عثمان المصاحف، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف کو نسخے کروائے، یعنی اس کے مختلف نسخے تیار کروائے۔ فبعث بها الى الآفاق، اور دنیا بھر میں اسے بھیج دیا۔ اب فرماتے ہیں یہ مناولہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، 40 کاتبان وحی کم و بیش بیان کیے جاتے ہیں، ان 40 میں سے کوئی موجود ہوتا تھا، جیسے ہی آپ وحی سے فارغ ہوتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے ماحضر جو بھی چیز ہوتی تھی اس کے اوپر، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہی لکھا گیا، کبھی کسی نے کاغذ پر لکھ لیا، کبھی کسی نے چمڑے پر لکھ لیا، کبھی کسی نے پتے پر لکھ لیا،
کبھی کسی نے تو الگ الگ چیزوں پر، کپڑے پر لکھ لیا، الگ الگ چیزوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا. ہمارے جامعہ کے ایک فاضل ہے نواپور کے اندر میں، مولوی ادریس نواپوری، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں جمع کی ہے. میں نے کہا تھا ان کو کہ ایک دن آپ آئیے اور وہی کن کن چیزوں پر لکھی گئی، کس طرح سے لکھی گئی، وہ ہمارے طلباء کو آپ بتائیں. تو انشاءاللہ ایک دن ان کو بلا کر، انہوں نے ماشاءاللہ کافی چیزیں جمع کی ہے. تو وہ بتا رہے، بیچ میں گیا تھا نواپور، تو مجھے بتا رہے تھے کہ ڈابیل والوں نے بھی بلایا ان کو، اور بھی کچھ اداروں والوں نے ان کو بلایا، تو وہ اپنی ساری چیزیں لے کر جاتے ہیں اور طلباء کو پریکٹیکل انداز میں ساری چیزیں کیا کرتے ہیں، بتاتے. تو میں نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ عقل کو ابھی آئیے اور ہمارے طلباء کو بتائیے. تو انشاءاللہ ان کو ایک مرتبہ بلائیں گے تاکہ ہمارے اولیاء کے طلباء ان چیزوں کو دیکھ لیں انشاءاللہ. ہاں، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اب حضرت عثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیزیں منتشر تھی، جس نے لکھا اس کے پاس ہوتی تھی. اب حضرات صحابہ اسے حفظ کر لیتے تھے، تو سفینہ سے سینہ میں منتقل ہو جاتا تھا وہ. اب حضرات صحابہ میں حفاظ ہوتے تھے کچھ، اور کچھ حفاظ نہیں ہوتے تھے. بڑی تعداد تو حفاظ صحابہ کی تھی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں کچھ شہید ہوئے. خود اللہ کے رسول کے آخری زمانے میں کچھ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر، میرے دل میں یہ آتا ہے کہ یار یہ قرآن جو منتشر ہے اس کو جمع ہو جانا چاہیے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ کہا کہ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ کام ہم نہ کریں اور اسی طریقے سے قرآن مصحف ایک جگہ پر جمع نہ ہو پائے تو بعد میں کون کرے گا اس کو، مشکل ہو جائے گا کام. ہمارے لیے آسان ہے ابھی. تو پھر آپ نے کمیٹی بنائی، استخارہ کیا، کمیٹی بنایا، آپ کو بھی شرح صدر ہوا، اور پھر اس کمیٹی کے ذریعے حضرت زید بن ثابت کو اس کا ذمہ دار بنایا، اور عبداللہ بن زبیر، کچھ نوجوان صحابہ، کچھ بڑی عمر کے صحابہ، ان سب لوگوں کو، اور جو حافظ ہوتے تھے پہلے لکھا ہوا آتا تھا، پھر جو حافظ ہوتے تھے 10 20 25 50 حافظوں کے سے اس کو سنتے تھے، اور پھر بالکل ایک دم اس کے اوپر شرح صدر ان کو ہو جاتا کہ ہاں کوئی کمی زیادتی اس کے اندر میں ہے نہیں. تو پھر اس کو، اور اس ترتیب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں حضرت زید بن ثابت کی سرکردگی کے اندر میں جمع قرآن کا یہ عظیم کارنامہ انجام دیا گیا. جمع قرآن، تو جامع قرآن سیدنا حضرت ابوبکر ہے، اور اس کمیٹی کے سربراہ جو تھے وہ سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہے. حضرت زید بن ثابت فرماتے کہ میرے لیے بہت مشکل تھا اللہ کے کلام کو جمع کرنا. کہا اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دو تو وہ میرے لیے آسان تھا، مگر یہ کام بہت مشکل تھا، کیوں، بڑی ذمہ داری تھی. مگر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ دنیا کی کوئی ریسرچ کمیٹی، دنیا کی کوئی علمی اور تحقیقی کمیٹی اتنے مضبوط انداز میں کام نہیں کر سکتی تھی جتنا مضبوط کام حضرت زید بن ثابت اور ان کے رفقا نے کیا. فجزاهم اللہ عن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا، فتوحات ہوتی رہی. اب مصحف جو ہے وہ خلیفہ کے پاس ہوتا تھا، اور خلیفہ کے پاس سے جس کو لکھنا ہوتا تھا وہ وہاں سے لکھ کے لے جاتا تھا. پھر اس کے بعد مختلف لوگوں کا لکھا ہوا، کسی کی رائٹنگ کیسی، کسی کی رائٹنگ کیسی، کسی کی میرے جیسی رائٹنگ، کسی کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، کسی کی تو اب ہر ایک کی اپنی رائٹنگ، کسی کو کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے وہ اچھا پڑھ سکتا ہے، دوسرا کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ سب مسائل تھے. اب وہ سب پھیل تو گیا، تو الگ الگ انداز میں قراتیں لوگوں کے اندر میں متداول ہونے لگی. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار کچھ بھی کہیں بھی کیسے بھی چلے گا یہ. لہذا آپ نے حضرات صحابہ سے رائے لی اور کہا ایک خط کے اوپر قرآن کو جمع کیا جائے. اسی کو رسم الخط عثمانی کہا جاتا ہے، اور حضرات صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اس رسم الخط کے اندر میں اجتہاد جائز نہیں. تو اب اس رسم الخط عثمانی حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا، لہذا اسی رسم الخط کے اندر میں قرآن کریم کو لکھ دیا گیا. پھر
اس نسخے کو لکھ کر حضرت عثمان نے ایک یمن کو بھیجا، ایک شام بھیجا، ایک عراق بھیجا، جتنے بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر تھے ان تمام شہروں کے اندر میں آپ نے اس کو بھیج دیا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مناولہ ہے، مناولہ بھی ہے اور مکاتبہ بھی ہے، مناولہ بھی ہے اور مکاتبہ بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں نسخ عثمان، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم مصاحف کے مختلف نسخے بنائے۔ نسخ کے دو معنی آتے ہیں، ایک نسخ کے معنی مٹانے کے آتے ہیں اور ایک نسخ کے معنی کاپی کرنے کے آتے ہیں۔ یہاں پر وہ کاپی کرنے والا مراد ہے، اسی لیے کاپی پیسٹ، نقل و نسخ، پیسٹ کا ترجمہ بھی کیا کیا جاتا ہے؟ نسخ کہتے ہیں، پیسٹ کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نسخ سے ہوتا ہے۔ تو نسخ یہاں پر کاپی کرنے کے معنی میں۔ فبعث بها الى الافاق، تو آپ نے اس کے مختلف نسخے بنائے مصحف شریف کے اور پوری دنیا کے اندر میں اسے بھیج دیا، اسے پھیلا دیا۔ ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یحییٰ ابن سعید القطان اور مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ صحابہ اور کچھ محدثین کے نام آپ نے ذکر کیے۔ یحییٰ ابن سعید القطان نہیں بلکہ یحییٰ ابن سعید الانصاری ہے۔ یحییٰ ابن سعید الانصاری اور مالک بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ یہ کہا کہ یہ سارے لوگ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں کہ مناولہ اور مکاتبہ درست ہے، کہ اس طرح سے کتاب لے کر دوسرے شہروں میں جیسے حضرت عثمان نے کیا تو کہا کہ یہ درست ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو بہت ساری مشکلیں پیش آتی۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ تو عمل صحابہ ہے، مگر اہل حجاز نے مناولہ کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے بھی دلیل پکڑی ہے، حیث کتب لامیر السریۃ کتابا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ غزوہ اور سریہ تو جانتے ہیں آپ اچھی طریقے سے، جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے مبعوث کرتے تھے اور حضور خود اس میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، اس کو کیا کہتے تھے؟ سب سے پہلا سریہ سریۃ عبداللہ ابن جحش، سریہ عبداللہ ابن جحش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور اس کے امیر سے کہا لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، کہ اس کو کھول کر پڑھنا نہیں، فلاں فلاں جگہ پر پہنچ جاوے اس کے بعد اس کو کھول کر پڑھنا۔ فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، تو جب اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اسے پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو سنا دیا۔ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بیان کر دیا کہ حضور اس خط کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کہا یہ کیا ہوا؟ مناولہ بھی ہے اور مکاتبہ بھی، مناولہ بھی ہے اور مکاتبہ بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ کر دیا ان کو اور ان سے کہا اس کو کھولنا نہیں، فلاں جگہ پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی جو ہوتی تھی، فوجی اسٹریٹجی، وہ بڑی زبردست ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو چونکہ دشمن بھی اپنے جاسوس چھوڑ کے رکھتا تھا تو آپ ایسا کہہ کر نہیں نکلتے تھے چلو اپنے کو حدیبیہ جانا ہے، چلو اپنے کو خیبر جانا ہے، چلو ہم کو یرموک جانا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ توریہ کرتے تھے، کسی اور جگہ کا نام ہے۔ کبھی یرموک جانا ہے تو یرموک سے پہلے جو آنے والا ہے اس کا نام لیتے تھے تاکہ یہ پتا چلے کہ اچھا یہیں تک جانے والے ہیں۔ تو جاسوسی بھی کرنے والا ہو تو اس کو چکمہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسباب دنیا میں سارے اسباب کو لے کر چلتے تھے، ہر چیز کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی پر مدار امت کو سکھانا بھی تھا نا آپ کو، کیوں کہ آپ پر وحی ہمیشہ آنے والی تھی، امت پر تھوڑی وحی آنے والی تھی۔
تو بہت ساری چیزیں امت کو اپنے طور پر بھی کرنا تھا، اسی لیے حضور نے وہ چیزیں امت کو سکھائی کہ بھئی اس طریقے سے ایک لیڈر کو، ایک ذمہ دار کو کس طریقے سے کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ تو بہرحال تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بھی کبھی کبھی اس طریقے سے کرتے تھے، لکھ کر دے دیتے تھے اور کہتے اس کو پڑھنا نہیں ہے، تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کدھر جانا، صرف کہتے تھے اے چلے جاؤ ادھر اور فلاں جگہ پر پہنچیں گے، اس کے بعد اس کو کھولنا۔ اب اس میں لکھا ہوتا تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے، تو دشمن بھی چکما کھا جاتا تھا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاسوس تو تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، جاسوس تو مخبر تو کبھی بھی ہوتا ہے اور کہیں پر بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا اس بنا پر آپ بالکل احتیاط کے ساتھ، فرماتے ہیں لیڈر کو اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا، بعض حضرات اہل حجاز فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور نے مناولہ اور مکاتبہ کیا ہے، لہذا اس کے جواز کے بارے میں کسی قسم کے کوئی تردد ہونا چاہیے نہیں۔